جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ چلے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی، ابو بکر جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر بدر میں خیمے کے اندر جس میں میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جسے قرآن ثانی سنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی صداقت کائنات کا رب دیتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے خود کائنات کا پروردگار اعلان کرتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے اللہ قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائیں، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جن کو حوض کوثر پر میرے نبی ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی تو سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار صدیق اکبر، اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا، قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں کچھ سے آمین، اسی کی دعا پر وہی ثانی جس نے مخاطی کیا ہے، اسی کے لیے ہیں سب بڑے مرادی، جھکا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑا تھا، شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خود خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میرے نبی کے یار سب کے سب اعلیٰ۔ اب آؤ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت فاروق اعظم، میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ، لیکن حضرت عمر دی شان نرالی ہے، حضرت عمر دی نرالی اور عظمت شان۔ سنیے سنیے، توجہ میری طرف رکھیے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق اعظم کی نرالی شان ہے، میرے نبی کے بعد تمام صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں، تمام صحابہ میرے نبی کے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا، اور بیت اللہ کی دہلیز میں کھڑے ہو کر میرے نبی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا عمر عطا کر دے یا ابر عطا کر دے، دونوں میں سے ایک عطا کر دے۔ اور بعض روایات میں میرے نبی نے بالخصوص حضرت فاروق اعظم کو مانگا اور کہا، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم اسلام کی جھولی میں ڈال دیجئے، فاروق اعظم مجھے عطا کر دے۔
غلام میرے پاس بڑے ہیں، نوکر میرے پاس بڑے ہیں، بعض اور بھی یار میرے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے عمر چاہیے، مجھے عمر عطا کر دے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر آج مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، امام کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، خطیب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، عالم کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، حافظ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، ساری کائنات کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن اسلام کو عزت فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات ابتدا سے اختتام کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ دو دعائیں تمام انبیاء کرام میں سے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے اکیلے فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو دعائیں ہیں، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی، ایک دعا آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد رب سے مزدوری مانگی، اور مزدوری میں وہ مانگ لیا جو رب کے خزانے میں ایک ہی تھا، جس جیسا اللہ نے دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ کائنات کا جو دلہا پیغمبر ہے، جس کے لیے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گئے، اے اللہ اس محبوب پیغمبر کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے، میری اولاد میں سے مبعوث کر دے، اے اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ دعا کر دی، کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال کے بعد میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آئے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں ایک اور دعا بتلاتا ہوں۔ میرے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے رب سے عمر مانگا تھا، کئی سو سال نہیں گزرے، رب کے سامنے رات کو التجا کی، صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے فاروق اعظم میں ایمان میں، اللہ نے فاروق اعظم کے دل میں ایمان عطا کر کے میرے نبی کی دہلیز میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تو میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی، ایک دعا آپ کے اور میرے نبی نے کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی تو کیا ہی بات ہے، میں تو کہا کرتا ہوں فاروق اعظم کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس رستے سے نہیں گزرتا، جس رستے سے تو آ رہا ہوتا ہے شیطان چھپ جاتا ہے، شیطان رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کل بھی شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے، نام تو دور کی بات ہے، شیطان آج بھی فاروقی لہجے سے ڈرتا ہے۔ فاروقی لقب عطا کیا میرے محبوب نے، میرے محبوب پیغمبر نے۔ فاروق کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ شیطان کل بھی ڈرتا تھا، شیطان آج بھی ڈرتا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں ایک اور منظر دکھلاؤں۔ شیطان نے رب کے سامنے جب اس کی بات نہیں مانی، رب کے سامنے پھر التجا کرتا ہے، اے رب العالمین قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے، قیامت تک کے لیے زندگی دے دی جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کہا جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ اس کو مہلت مل گئی تو کہنے لگا، اے اللہ میرا صرف ایک ہی کام ہے، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں
کروں گا، تیرے ان بندوں سے گناہ کرواؤں گا، تیرے ان بندوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، خون کی طرح ان کے جسم میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان سے بڑی بغاوتیں کرواؤں گا، میں کسی بندے کو چھوڑوں گا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے دعویٰ کر دیا اب میرا کام تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، تیرے بندوں سے خطائیں کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیجئے، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی نبوت کے دور کے اندر ایک شخص ایسا پیدا فرمایا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ کائنات کے پروردگار نے بھی کہا ہوگا اے شیطان تو کہتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میرے ایک بندے کا سامنا تو کر کے دکھا جس رستے سے فاروق اعظم گزرے اس رستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ مجھے کہنے دیجئے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ ہی اونچا سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ آکو سٹاپ آخری آن لگے نے تے تانوں پتہ بھی نہیں لگنا تقریر ختم ہو جانی ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی، سیدنا عثمان غنی میرے نبی کے یار، سیدنا عثمان غنی میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کیا تو میرے نبی کو حضرت عثمان جیسے غنی ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج تسی اپنی دی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے، تسی ویدے ہو بندہ سیرت دا اچھا ہوئے، کردار دا اچھا ہوئے، صورت دا بھی ٹھیک ہوئے، اخلاق دا بھی اچھا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے داماد تلاش کیا، میرے نبی نے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رونے لگ گئے۔ حضور فرماتے ہیں روتے کیوں ہو؟ کہا پہلے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے دیکھو دیکھو داماد مصطفیٰ جا رہا ہے، پہلے آپ میرے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، اب آپ کا چکر کم لگا کرے گا، اس وجہ سے روتا ہوں، آپ کی نسبت بڑی اعلیٰ تھی۔ حضور فرماتے ہیں عثمان میری ایک اور بیٹی جوان موجود ہے، میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر داماد اچھا نہ ہو دوسری بیٹی کوئی نہیں دیتا، پہلی بیٹی بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں او عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ آؤ نہ دیکھو سخی عثمان، اس امت کا سخی عثمان، سخاوت کا علم بردار عثمان۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا میری طرف سے حاضر خدمت ہے، قبول کیجئے۔ او یارو ایک اونٹ آپ قربانی کے موقع پر لیتے ہو تو 10 حصے ڈالتے ہو، ایک اونٹ نہیں 2 اونٹ نہیں 100 اونٹ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا 200 اونٹ، پھر کھڑے ہوئے آقا 300 اونٹ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 400 اونٹ میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ میرے نبی اتنے راضی ہوئے، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، میرے نبی کی زبان اطہر سے جملہ ادا ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کر دیا ہے آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے، عثمان کے نام پر جنت لگ گئی ہے، جنت کی رجسٹری
عثمان کے نام پر ہو گئی ہے، جنت کا پلاٹ عثمان نے خرید لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عثمان نقدی سامان بھی چاہیے، نقدی پیسے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی 1000 سونے کے سکے اپنے جھولی میں ڈال کر میرے نبی کے پاس لے کر آتے ہیں، میرے نبی کی جھولی میں وہ سکے اڈھیل دیتے ہیں، میرے نبی سکوں کو اچھال رہے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، عرض کیا اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اب میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا، اب میرے نبی نے انداز تبدیل کر دیا۔ پہلے حضور نے فرمایا کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے، اب میرے نبی فرماتے ہیں ما سر عثمانہ ما سر عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بھی عثمان پھر بھی جنتی ہے، پھر بھی جنتی ہے۔ آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے۔ شیر خدا حضرت علی حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھا حضرت علی نے، جیسے حضرت ابو بکر نے بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے بھی بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، او میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے، توحید کا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، حضرت علی بھی موجود ہیں، میرے نبی نے توحید کا پیغام سنایا لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا کوئی مانے یا نہ مانے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کے اتنے قریب ہو گئے، پھر ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو محمد کو برا کہا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور میرے نبی نے ونڈ کر چھڈیے۔ حضور فرماندے نے جس بندے دے دل وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسا دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ حضرت علی۔ علی نو ابو ترابہ دہن، علی نو لا جوابہ دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابہ دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدائے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چاروں تے ساراں دے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ، بولو میرے حضور کے سارے یار اعلیٰ، تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، اور میں تو اس وجہ سے کہا کرتا ہوں آپ سب مجھے بول کر بتائیں آپ تک جو قرآن پہنچا ہے وہ قرآن آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟
صحابہ ذرا بول کر بتاؤ، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ صحابہ۔ قیامت کے دن صحابہ کا ساتھ چاہیے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ تک حدیث پہنچی، حدیث پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ صحابہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں صرف 4 ایمان والے رہے، باقی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا یارو اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا حضرت سنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بدر کے میدان میں لڑنے والے کون تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ رب کعبہ کی قسم اگر صحابہ مومن نہیں تھے دنیا میں کوئی مومن نہیں آیا۔ تو اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات میں نظر نہیں آتی۔ اگر فاروق عادل نہیں ہے پھر عدالت کائنات میں آتی بھی نہیں ہے۔ اگر عثمان جیسا حیا کا علم بردار نہیں ہے پھر حیا کائنات میں آئی بھی نہیں ہے۔ اگر علی بہادر نہیں ہے بہادری کائنات میں آئی بھی نہیں ہے۔ اگر اماں عائشہ عزت والی نہیں ہے پھر عزت کائنات میں آئی بھی نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، العامرون بالمعروف صحابہ، ونائہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، رحما بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتاؤ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ صحابہ۔ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ میرا نبی حکم دے حکم کی بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، قرآن کے اترنے کے گواہ صحابہ، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ صحابہ صحابہ اپنے نبی کے یاروں کا دفاع کرتے ہوئے بولو اور پکار کر کے بتاؤ میرے نبی کے یار کون ہیں؟ میرے نبی کے وفادار کون ہیں؟ صحابہ۔ میرے نبی کے حوفدار کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ صحابہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔